اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہ فی الجنہ، کہ وہ جنت میں ہوگا، جو بھی ان سے محبت کرے گا وہ جنت میں ہوگا۔ اور وَلَهُ 20 خصلۃ، اور اس کی 20 خصلتیں ہیں جس کے اندر یہ محبت آئمہ ہے، جس کے اندر آئمہ کی محبت اور معرفت ہے اس بندے میں نظر آ رہی ہوگی، اور وہ 20 عادتیں 20 چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ اس محبت کے کچھ اثرات ہیں، اور وہ 20 اثرات ہیں جن میں سے 10 کا تعلق دنیا ہے، دنیا سے ہے، عشر منہا فی الدنیا و عشر فی الآخرہ، اور 10 کا تعلق آخرت سے ہے۔ ہم نے فی الحال وہ 10 دیکھنے ہیں، اور آخرت میں پھر اس کے عوض میں وہ 10 چیزیں ملیں گی۔ دنیا میں وہ 10 چیزیں ہمارے اندر دعویٰ کرنے والوں میں پائی جا رہی ہیں یا نہیں پائی جا رہی، اس چیز کا ہم نے خود اپنی ذات کا جائزہ لینا۔ تو اس سلسلے میں کیونکہ یہ مجالس جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ صاحبان ایمان، صاحبان ولایت کی معرفت ان کا مقصد ہے، کہ جب ہمیں ان کی معرفت ہوگی تو ان کے مقصد کی بھی معرفت ہوگی، اور ہمیں بھی پتہ چلنا چاہیے کہ عزاداری کا مقصد کیا ہے۔ ہر سال عزا خانے کیوں سجاتے ہیں، ہر سال مجالس برپا کرتے ہیں، اور ہم واحد وہ قوم ہے دنیا کی کہ جو اپنے وقت کا بیشتر حصہ، ہم سارا سال بھی معصومین کے دن آتے ہیں تو اس میں بھی ہماری کوشش ہوتی ہے ایام شہادت و ولادت کو منایا جائے۔ تو یہ صرف اسی مقصد کے لیے ہوتا ہے کہ ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں مل جائے، اور کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو ہمیں اللہ تک پہنچانے والی ہیں، اور اصل منزل ہر انسان کی خدا ہے، اور خدا نے اپنی معرفت کے لیے ہی ان کو خلق کیا تھا۔ اب ان کی معرفت کے لیے ہی ہم یہ محافل، یہ مجالس جو برپا کرتے ہیں تاکہ ہمارے امام زمانہ ظہور امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو جہاں تک کہ ہم کتنا مقصد کو پورا کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم نے خود دیکھنا ہے کہ ہمیں وہ فیوز برکات ہمیں مل رہے ہیں عزاداری کی، تو اس کا مطلب ہم مقصد کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اگر عزاداری کی برکتیں ہمیں نہیں مل رہی تو اس کا مطلب کہ کہیں کمزوریاں ہیں جس کو ہمیں دور کرنا ہے، اور یہی چیز معصومین ہم سے چاہتے ہیں۔ یعنی یکم محرم ہے، اور میں آپ کو ایک روایت بیان کرتی ہوں کہ یکم محرم کی یہ روایت ہے، لیکن بہرحال اس کی ہمیں ہر وقت اس کو مد نظر رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کو صرف یکم محرم پہ ہی پڑھا جائے اور ذکر کیا جائے، ہر مجلس سے پہلے ہماری نظر میں وہ مقصد ہونا چاہیے جو یکم محرم کو امام نے بتا دیا تھا۔ ریان بن شبیب جو امام کے جو ہیں ایک صحابی ہیں، وہ امام علیہ السلام کی، امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں جاتے ہیں۔ جب امام کی خدمت میں جاتے ہیں تو امام پہلے پوچھتے ہیں کہ آج یبنا شبیب آج کیا تاریخ ہے، کون سی تاریخ ہے؟ تو اس نے کہا کہ آج یکم محرم ہے۔ تو امام علیہ السلام آگے یعنی جیسے وہ گیا ہے تو یہ نہیں کہ کوئی احوال پرسی کر رہے ہیں یا کوئی اور بات، سیدھا ڈائریکٹ امام نے اس سے سوال کر دیا کہ یعنی اس کو، امام کو پتہ ہے کہ کیا تاریخ ہے، اس کو بیدار کرنے کے لیے پوچھ رہے ہیں کہ یکم محرم تم کہہ رہے ہو کہ یکم محرم ہے، تو کیا تم نے روزہ رکھا ہے؟ تو وہ کہنے لگا نہیں اپنا رسول اللہ، میں نے روزہ نہیں رکھا۔ تو امام نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ یکم محرم کے روزے کی فضیلت کیا ہے، کہ جو محرم کو، خاص طور پہ یکم محرم کو روزہ رکھتا ہے، وہ جو دعا کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری، حیدری، خاندان زہرا پر بلند تر صلوات۔ یعنی مولا کا مقصد ہے کہ جو پہلی محرم کو تمہیں بتا دیا ہے، ہر مجلس سے پہلے وہ مقصد تمہارے ذہن میں ہو، اس لیے وہ پہلے ہی بتا دیا۔ تو اب جب پوچھا کہ اس نے کہا کہ نہیں رکھا، تو امام نے فرمایا یہی وہ دن ہے کہ جس دن زکریا نے دعا کی تھی اور خدا نے یحییٰ کی خوشخبری دی۔ تو اس دن کی اہمیت کو پتہ ہونا چاہیے۔ نہیں مراد کیا ہے، پھر امام نے ساتھ ایک جملہ کہا جو اصلاً میں آپ تک پہنچانا چاہتی۔ امام نے فرمایا جب یہ دیکھنا صورتحال یہ ہے کہ اتنا قریبی صحابی ہے اور اس کو بھی یہ معرفت نہیں ہے، اس کو بھی یہ پتہ نہیں کہ آج کے دن روزہ رکھنا ہے تو اس کی کیا فضیلت ہے، پھر امام نے فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیں فکر یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غدیر کی طرح محرم کو بھی بھلا دو۔ اب حالانکہ دیکھیے غدیر ہم مناتے ہیں، لیکن صاف ظاہر ہوگا کہ جو ہم مناتے ہیں وہ اصل میں منانا نہیں ہے،
केक काटे जा रहे हैं और सारी चीज़ें जो हैं वो आपको पता ही है किस किस्म के मामलात हैं, हम जो सब कुछ अंजाम दिया। गदीर के असलन अमाल क्या है और गदीर का मकसद क्या है, कौन सा पैगाम है जो पहुंचाया गया था, कौन सा वादा है जो लिया गया था 1,24,000 हाजियों से, कौन सा वादा विलायत लिया गया था, उस वादा विलायत के तहत हमारी जिम्मेदारियां क्या बनती हैं। सिर्फ इकरार कर लेना कि हम अली के चाहने वाले हैं, हमने विलायत का इकरार कर लिया, विलायत का इकरार कर लिया कहना बहुत आसान है, हमें कितना जिम्मेदार बनना है इसकी गहराई में हम नहीं जाते, बस ऊपर ऊपर रहते हैं, सतही से हमारे काम होते हैं, सतही से हम मामलात अंजाम देते हैं, हमारी मार्फत भी सतही से होती है। तो हमें ये देखना है कि मौला फरमाते हैं कि ऐसा ना हो कि तुम मुहर्रम को भी भुला दो गदीर की तरह, यानी वो मनाना ही नहीं है मौला के नज़दीक, वो ऐसे है कि जैसे कोई नहीं मनाया, कि जब तक उसको हम उसकी मारिफत के साथ उसके दर्क ना करें। हमें असल मकसद उस दिन को दर्क करना है, हमें मुहर्रम को दर्क करना है कि मुहर्रम जो है इसमें हमें किन चीज़ों के ऊपर हमने तवज्जो करनी है। हम जब भी मुहर्रम आता है, अफसोस की बात है कि हम फजूल सी बातों में कि जिनका कोई फ़ायदा नहीं उसमें अपना वक्त ज़ाया करते हैं। अच्छा, किस किस्म की बातों में वक्त ज़ाया हो रहा होता है कि अच्छा मुहर्रम में शादी करनी है या नहीं करनी, अच्छा मुहर्रमों में ये काम करना है या नहीं करना, या उस वाक़या के अंदर ही हम इतनी चीज़ें, वाक़या करबला के अंदर ही इतनी चीज़ों में उलझ जाते हैं कि मतलब ये कि कितनी तादाद थी बीबियों की जब वो यजीद के दरबार में पहुंची, कूफा में थी तो कितने, इन चीज़ों में उलझना मकसद नहीं है। जितनी भी तादाद हो, जो भी आपने उस मकसद को देना है, उन्होंने कुर्बानियाँ किस लिए दी, आज क्या हम उस मकसद को पूरा कर रहे हैं। जैसे सूरह कहफ में है ना कि वो खुदा फरमाता है कि आपस में तुम लोग फजूल अपना टाइम ज़ाया करते हो कि वो कितने थे असहाबे कहफ, 7वां उनका कुत्ता था, कोई कहता नहीं वो 6 थे, 5वां उनका यानी 7वां उनका कुत्ता था, कोई कहता है वो 4 थे तो 5वां उनका कुत्ता था। खुदा कहते हैं तुमने इस तादाद से क्या निकालना है, तुम ये मकसद देखो जिस मकसद के लिए उन्होंने क़याम किया है। उन्होंने हक़ के लिए, अल्लाह के लिए, तौहीद के लिए अपने घरों को छोड़ के हुकूमत वक्त की आंखों में आंखें डाल के तो अपने हक़ का इजहार किया। तो हम भी इस वाक़े करबला को लेके फजूल बातों में बहुत वक्त ज़ाया कर रहे हैं और उसमें हमें तागूत उलझाता है। मुहर्रम आने से पहले कुछ ऐसे सोशल मीडिया पे चीज़ें छोड़ दी जाती हैं, हम उन्हीं में उलझते रहते हैं, मजालिस का जो असल मकसद है उसकी तरफ हम आते ही नहीं हैं और यूँ महीना 2 महीने गुजर जाते हैं और हम मकसद तक पहुँचते ही नहीं हैं। हमने भी होशियार, अगर दुश्मन इतना होशियार है तो हमें भी होशियार होने की ज़रूरत है। हमने भी उनकी चालाकियों को ना समझा तो हम बेवकूफ़ बनते रहेंगे और हमारे हाथों से ये जो कीमती ख़जाना ज़ादारी की सूरत में है, इसे ना हम अपनी दुनिया का कुछ हासिल करेंगे ना आखिरत का। तो बस ये वो पैगाम है जो इस मिंबर से मेरा मकसद होता है कि हम थोड़े से बेदार हो जाएं। और आज मैं आपके सामने बस वही असरात के हवाले से बात करूँगी कि मारिफत के कुछ असरात होते हैं, उनमें से एक है दुनिया से बेरग़बती। जब इंसान के अंदर दुनिया से बेरग़बती आ जाती है वो इंसान कामिल बन जाता है। ये सबसे बड़ा हमारे अंदर फितना ये है जो हमने इस दुनिया को गले लगाया हुआ है, जो हमने जो कि चंद रोज़ा है और जिसमें अल्लाह ने हमें वाज़े तौर पर बताया, ना मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हारी कितनी ज़िंदगी और कब और कहाँ और किस तारीख को आनी है, कुछ नहीं बताया। और ना ही वो जवानी, बचपना, बुढ़ापा कुछ नहीं देखती। यानी ऐसा भी नहीं कि अल्लाह ने सनद दी हुई है कि 40-50 साल तक तो कुछ नहीं होगा, उसके बाद ये मौत का सिलसिला शुरू होगा, लेकिन उसके बावजूद हम बेदार नहीं होते। तो दुनिया से बेरग़बती सबसे बड़ा असर है मोहम्मद आले मोहम्मद की मोहब्बत का, क्योंकि उन्होंने खुद इस दुनिया को 3 तलाक़ें दी हैं। अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन मुश्किल कुशा की ज़ात पे बुलंदतर सलावत। आज हमें ज़रूरत है इन चीज़ों से बेदारी भी नहीं, और साथ आज जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मिंबर जो हर ज़माने में हमें मिलता है इसलिए मिलता है कि उस ज़माने के तकाज़ों के लिहाज से बात की जाए। तो आज एक अहम ज़रूरत ये भी है कि खुद हमारे अपने अली का नारा लगाने वालों में वो चीज़ कम हो रही है कि अली की विलायत पे शक हो, अली के तसर्रुफ़ पे शक होने लगा है। मासूमीन के तसर्रुफ़ात पे अपने ही उठ के बच्चे सवाल करने लग गए हैं कि ये कैसे कर सकते हैं, मौला ने ये कैसे कर दिया, ये कैसे कर दिया। उन्हें आज इस मिंबर से तमाम मुसलमानों को, तमाम उम्मत मुस्लिमा को तसर्रुफ़ात विलायत भी बताना ज़रूरी है कि उन हस्तियों को अपने लेवल पे ला के उनकी अजमत को ना देखा करो कि अगर आप ये नहीं कर सकते तो वो भी नहीं कर सकते।
اگر آپ ایک لمحے میں یہاں سے مکہ نہیں جا سکتے تو امام زمان علیہ السلام بھی نہیں جا سکتے. ان چیزوں سے ہم ان کو، کیونکہ واضح طور پہ انہوں نے فرما دی کہ ہم اہل بیت کو اپنے پہ قیاس نہ کرو. ہم اہل بیت کو مخلوق میں سے کسی پہ بھی قیاس نہیں کیا جا سکتا. ان کو خدا نے اپنے نور عظمت سے خلق کیا ہے. ان کے تصرفات کو بھی منوانا آج کا مقصد بن گیا ہے، کیونکہ کس طرح سے عام کے یعنی عام لیول کے صحابیوں سے بھی برابر بھی کیا صحابیوں کو اونچا کیا جا رہا ہے. تو ضرورت ہے ہم فضائل پہ بھی، اہل بیت علیہ السلام کے تصرفات پہ بھی بات کریں. تو مولا حسن علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، آ کے کہتا ہے یہ یعنی آپ کو اسی زمانے میں ان لوگوں کا سامنا نہیں ہے. خود وہ ہستیاں جب موجود بھی تھیں تو یہ جراثیم اس وقت کے لوگوں کے دماغ میں بھی تھا، جو کہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے. اب ہم بیچاروں نے تو کیا ہی کہنے، وہ آنکھوں سے دیکھ کے ایمان ان کا اتنا کمزور تھا کہ وہ شخص مولا کے پاس، مولا حسن علیہ السلام کا کردار اس کے سامنے ہے، ان کی ذات، ان کا روب، ان کی ہیبت، ان کے جو چہرے پہ ہیبت ہوگی، ان کا جو نورانی چہرہ ہوگا، وہ سب اس کے سامنے ہے. اور آ کے کہتا ہے کہ اے حسن، میں نے سنا ہے کہ آپ بھی اپنے نانا اور بابا کی طرح بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. تو مولا حسن نے پوچھا بھائی کیا تمہیں بڑا دعویٰ لگا میرے نانا کا یا میرے بابا کا؟ کہنے لگا کہ آپ کے نانا تو یہ کہا کرتے تھے نا کہ وہ ایک شب میں معراج پہ چلے گئے. اب یہ معراج جسمانی کا قائل نہیں ہے، ہم مانتے ہیں کہ معراج جسمانی ہوئی تھی، وہ کوئی خواب نہیں تھی. اس طرح تو پورا دین ہی خواب بن جائے گا کہ نبی پتہ نہیں سب چیزیں ہی خواب ہی تھا وہ سارا. وہ اللہ اصل میں یہ مظہر صفات الہی ہے. یہ ہستیاں خدا ان کے ذریعے سے اپنی تصرفات کا اظہار کر رہا ہے، تو ان کے تصرفات پہ شک کرنا اللہ کے تصرفات پہ شک کرنا ہے. ان کو پہچانو گے تو اللہ بھی کسی حد تک ہم اللہ کی معرفت حاصل کر سکیں گے. ابھی تو ہم ان کی ہی کامل معرفت حاصل کر نہیں سکتے. اگر کسی دن ان کی کامل معرفت ہمیں ان ہستیوں کی ہو گئی تو اللہ کی بھی تو شکل بنا کے بیٹھ جائیں گے کہ اللہ بھی پھر ایسا اتنے سے کام اللہ بھی کر سکے. ابھی یہ ہستیاں ہی سمجھ میں نہیں آ رہی. اس میں ہمیں اپنی معرفت کی کمزوری کو تو قبول کر سکتے، ان کے تصرف پہ شک نہیں کر سکتے. اس نے جب کہا نا کہ آپ کے نانا دعویٰ کرتے تھے کہ میں ایک شب میں معراج پہ گیا اور وہاں پہ جنت کی سیر کی، جہنمیوں کو دیکھا، یہ دیکھا، وہ دیکھا، انبیاء کو نماز پڑھائی، یہ سارا کچھ کر لیا، واپس آئے تو بستر گرم تھا، اور اتنے سے لمحے میں یہ سارے کام کیسے ہو گئے؟ یعنی اتنے کم وقت میں کہ ابھی وہ جو کنڈی تھی وہ بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا، اور یہ سارے کام کیسے ہو گئے؟ ہمیں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اتنے بڑے دعوے آپ کے نانا نے اتنا بڑا دعویٰ کیا. تو مولا حسن نے اسے کچھ نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا ایسا کر، تو گھر جائے گا نا تو گھر جا کے تجھے جواب مل جائے گا. اب وہ بھی جانتا ہے کہ یہ سچے ہیں، یہ ضرور وہ جانتا ہے کہ یہ سچے ہیں. گھر جاؤں گا ہی تو جواب ملے گا. سیدھا گھر گیا. گھر گیا، جا کے دیکھا زوجہ نے کھانا تیار رکھا ہوا ہے. تو کہنے لگا اچھا میں ابھی منہ ہاتھ دھو کے آتا ہوں تو اس کے بعد کھانا کھاتا ہوں. جو ہی گیا، جا کے کنویں کے پاس پانی نکالا، پانی لے کے منہ پہ ڈالا. جب آنکھیں کھولی نہ وہ گھر تھا نہ وہ کنواں تھا. ایک صحرا میں بھٹک رہا ہے جہاں کوئی انسان نہیں ہے. پریشان کئی 2-4 سال وہاں بھٹکتا رہا، زندگی گزارتا رہا مشکلات کے ساتھ. کہ پھر اور یہ بھی دیکھا کہ اب وہ مرد نہیں رہا، عورت بن چکی ہے. یوں کہیں نا پھر کے صحرا میں بھٹکتی رہی، سالوں بھٹکتی رہی. پھر ایک مرد نظر آیا، پھر ان کی شادی ہوئی، پھر 2 بچے ہوئے. وہ بچے جڑوا ہوئے، اور پھر جب وہ 18 سال کے ہوئے، اب یہ گھر میں کام کر رہی تھی. بچے باہر سے آئے، آ کے کہتے ہمیں بھوک لگی ہے، کھانا دیں. تو اس نے کہا کہ اچھا بیٹھو، میں ابھی ہاتھ منہ دھو کے آ کے کھانا دیتی ہوں. جب جا کے چہرے پہ پانی ڈالا، آنکھیں کھولی تو وہی گھر ہے، وہی کنواں ہے. آگے محمد وال محمد سے بلند تر صلوات. آ کے تو زوجہ سے کہتا ہے، دیکھا وہی بیوی ہے، اور پریشانی سے اس کے گلے لگ گیا، رونے لگ گیا. کہتی کیا ہوا؟ تم تو منہ ہاتھ دھونے گئے تھے، رو کیوں رہے ہو؟ کہنے لگا کہ اتنے سالوں بعد تم مجھے ملی ہو، میں اس لیے پریشان ہو گیا تھا. کہنے لگی سالوں بعد تیرا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ ابھی تو منہ دھونے گیا ہے، بس اتنا ہی وقت ہوا کہ جو تم منہ دھو کے آئے، سال کہاں گزرا؟ کہنے لگا نہیں،
कुछ भी ना उसे जवाब दिया, दौड़ता हुआ मौला हसन की खिदमत में गया, जाके कदम पोसी की और कहने लगा कि मौला मैं मान गया कि वाकई आपके नाना का मौजज़ा है और आपके नाना का दावा बिल्कुल दुरुस्त था, आपके तसर्रुफात में मुझे कोई शक नहीं पाक 14 मासूम अलैहिस्सलाम बुलंद तर सलवात ज़माना अलैहिस्सलाम बुलंद तर सलवात तो हमें असल में ज़रूरत है सच्चे आशिक बनने की, कि हम सच्चे आशिक बने। हम यकीन की मंजिल पे जब इन हस्तियों से मानते हैं तो ये बिल्कुल देर नहीं लगाती, इनके तसर्रुफात ऐसे ही हैं, ये बिल्कुल देर नहीं लगाती कि हम यकीन की मंजिल पे दुआ मांगे और किसी भी मुसीबत में हमारा यकीन मुतज़लज़ल ना हो। ख़ास तौर पे जो इस वक्त हम जिस ज़माने में हैं, आप देखें परेशानियाँ बढ़ रही हैं, बीमारियाँ बढ़ रही हैं, हर बंदा समझता है मैं ज़्यादा परेशान हूँ, मेरे से ज़्यादा तो कोई परेशान नहीं, हर कोई समझता है मैं बीमार हूँ, मेरे से ज़्यादा तो बीमार कोई नहीं, बच्चे तक बीमारियों का शिकवा करते नज़र आ रहे हैं। तो इसमें हमें घबराना नहीं है, ये किसी भी तरह की आजमाइश भी हो सकती है और बीमारी जो है ये अल्लाह की तरफ से तोहफा है। तोहफा इसलिए है कि इंसान के गुनाह झड़ते हैं, इंसान की मुश्किलात दूर होती हैं, इंसान के लिए जो है खुदा का कुर्ब बढ़ता है और जब इंसान का अल्लाह पे यकीन बढ़ेगा तो तभी तो अल्लाह का कुर्ब मिलेगा। अभी हम उस मंजिल से बहुत दूर हैं। अब हम बातें तो सुनते हैं कि मौला कायनात ने कंबर को इल्म गैब अता किया हुआ था, अमार यासिर को ये फैज़ अता किया हुआ था, हमारी कुश्तर के पास ये कमाल था, उन हस्तियों के साथ सच्चा इश्क करने की वजह से उनको ये चीज़ें मिली थी। तो अब ये जनाब जाबिर का मैं आपको बताऊं कि जब इंसान इनके सच्चा आशिक बनता है ना तो फिर उसकी दुआएं ही बदल जाती हैं। जनाब जाबिर जो है उनको एक मरतबा इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम ने कि ए जाबिर तुमने इतने मासूमीन का ज़माना देखा, 5 इमामों का ज़माना देखा, मेरे नबी के सहाबी भी रहे हो, तुमने अब तक इस दर से क्या लिया? हम भी कभी अपने आप से ये सवाल करें, मौला उससे करें, हम भी पूछे हमने इस दर से कितनी वाबस्तगी की, हम आज कहाँ पे हैं? क्या हमारी दुआओं में इजाबत कबूलियत क्या वो आ गया हमारी दुआओं में, या हमारे इस पास कोई कमाल आ गया अहले बैत की तरफ से, कोई तोहफे हमें मिले इस तरह के? ये सच्चे आशिकों को मिलते हैं। तो जाबिर से जब ये पूछा ना कि जाबिर तुम्हें अब तक इतने वाबस्ता रहे इस खानदान से, तुमने क्या कहाँ तक तुम्हारी मार्फत पहुँची, तुम्हारी आज अप्रोच क्या है, मकसद ये मौला का तुम्हारा आज विजन क्या है? तो जाबिर ने कहा कि यबना रसूलिल्लाह, मैंने अल्लाह से हमेशा अब यही मांगता हूँ कि या अल्लाह मुझे सेहत के बजाय बीमारी दे और मुझे बुढ़ापे के जवानी के बजाय बुढ़ापा दे और मुझे दौलत के बजाय तंगदस्ती दे। आज हमारी तीनों दुआएं से उल्ट होती हैं, या अल्लाह हमें अमीर कर दे, या अल्लाह हमें हमेशा सेहतमंद रखना, या अल्लाह बुढ़ापा तो बहुत बुरी बला है, मैं तो हमेशा जवान ही रहूँ। तो यानी हमारी दुआएं अभी हम इस मंजिल, हमारा विजन अभी ये है। तो जनाब जाबिर ने जब ये कहा ना तो मकसद क्या था जाबिर का कि बीमारी जो है वो अल्लाह के नज़दीक करती है, गुनाह झड़ते हैं, जवानी सरकश बनाती है, अल्लाह से दूर करती है, और इसके अलावा ये कि जो दौलत है ये भी इंसान को तकब्बुर में ले आती है, तंगदस्ती से अल्लाह के नज़दीक इंसान होता है, उससे लो लगाता है। तो ये चीज़ें यानी ये विजन हो चुका है जनाब जाबिर का। लेकिन इसके बावजूद मासूम का विजन क्या है? मासूम फरमाते जाबिर तुमने कुछ भी नहीं सीखा। जाबिर को कह रहे हैं तो हमें क्या कहेंगे? हमारे हालात जब मासूम के यकीनन सामने हैं, हम उनकी नज़र में फिर क्या हैं कि हमारी हसरतें और ख्वाहिशें ही ख़त्म नहीं होती। तो मौला ने फरमाया जाबिर अभी तुमने कुछ भी नहीं सीखा। जाबिर ने कहा मौला इससे आगे और क्या, अब इसके अलावा क्या? मौला ने फरमाया कि देखो हम अल्लाह से कुछ नहीं मांगते, वो बीमारी दे दे तो उसकी मर्जी, सेहत दे दे तो उसकी मर्जी, बुढ़ापा दे उसकी मर्जी, जवानी दे उसकी मर्जी, तंगदस्ती में रखे उसकी मर्जी, फरावान से दे उसकी मर्जी। हम मांगते ही कुछ नहीं है, बस जो वो चाहे हम उसकी रिजा पे राजी। नूरे खुदा मोहम्मद मुस्तफा की जात पर बुलंद तर सलावत। तो हमें अपने तरबियत करने की बहुत ज़रूरत है और वो इन मजालिस के ज़रिए मुमकिन है, और पूरा साल भी वाबस्ता रहने की इस दर से ज़रूरत है।
اور یہ ہستیاں ہیں کہ یہ دیر نہیں لگاتی ہیں، جب آپ ان کے لیے سچے ہو جاؤ تو یہ دیر نہیں لگاتی آپ کا ہونے میں، آپ کی مشکلات کو دور کرنے میں۔ میں آپ کے سامنے زمانے کے امام کا ایک تصرف بتا رہی ہوں، ہمارے امام زمانہ علیہ السلام بھی وہی تصرفات رکھتے ہیں۔ جو ان کے 11 آباء و اجداد، جو 11 اماموں کا تصرف ہے، وہی 12ویں امام کا بھی تصرف ہے۔ حاجی نوری یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، اور ایک بہت ہی متقی شخص ہے جو کہ دوست تھے اس شخص کے جو متولی تھا مسجد کوفہ کا، اس کا نام تھا طاہر نجفی۔ طاہر نجفی متولی تھا، کئی سالوں سے متولی تھا، کسی چھوٹی موٹی جگہ کا نہیں، مسجد کوفہ کا متولی۔ سبحان اللہ۔ آپ توجہ سے نہیں سن رہے، ابھی لگتا ہے بیدار نہیں۔ نعرہ حیدری، حیدری، خوشبودیے محمد و آل محمد، بلند تر صلوات۔ مسجد کوفہ کا متولی ہے۔ اب ہوا یہ کہ نجف میں کوئی 2 قبیلے ان کے آپس میں لڑائیاں ہوئی، جس کی وجہ سے مسجد کوفہ آنا لوگوں نے، حالات کچھ ایسے ہو گئے اس علاقے کے کہ مسجد کوفہ میں زائرین کا آنا کم ہو گیا، بلکہ تقریباً ختم ہو گیا۔ تو اب یہ جو متولی ہے یہ کہتا ہے کہ اس نے اپنا واقعہ سنایا، کہنے لگا کہ میرا پورا روزگار زائرین کی وجہ سے تھا، ان کی وجہ سے میری آمدن ہو جاتی تھی، تو اب جب زائرین کا آنا ختم ہوا تو میرے گھر میں فاقے ہونا شروع ہو گئے، فاقے آنا شروع ہو گئے، بچے بھی تعداد میں کافی تھے، اور اس کے علاوہ کچھ یتیم بچوں کی سرپرستی بھی کہتا ہے کہ میں کر رہا تھا یہ بڑا متقی شخص۔ اور اب کہتا ہے کہ وہ جب بچوں کی بھوک میں نے دیکھی، بھوک کی وجہ سے گریا پہ اتر آئے، اور جب وہ گریا زاری کر رہے تھے میں گھر سے نکل آیا گھبرا کے کہ اب میرے سے ان کا رونا نہیں دیکھا جا رہا۔ تو کہتے ہیں کہ مسجد کوفہ میں آ کے جو جگہ ہے قضاوت کی جگہ ہے، مسند قضاوت کے قریب کر کے میں اللہ سے ذات احدیت کے ساتھ میں نے لو لگائی اور میں نے رونا شروع کر دیا کہ یا اللہ میرے حالات سے تو آگاہ ہے کہ کس پریشانی سے میں گزر رہا ہوں، میرے سے بچوں کا رونا نہیں دیکھا جا رہا، اور میں اس قسم کرسی پہ بھی صبر کر لوں، لیکن میرے لیے دوسری مصیبت یہ ہے کہ میں اپنے زمانے کے امام کو بھی نہیں دیکھ رہا۔ یہ نہیں دیکھیے کہ ہمیں جب کوئی دنیا کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہم صرف اسی مسئلے کے لیے پریشان ہوتے ہیں، ہمیں اس وقت یہ تکلیف ایسے وقت میں محسوس کرنا کہ اپنی تکلیف کے برابر امام کا نہ دیکھنا بھی آپ کو تکلیف دے رہا ہو۔ ایسا کبھی ہوتا ہے؟ ہم اپنی مشکل کے لیے جب پریشان ہوتے ہیں تو اسی کے لیے ہی پریشان ہوتے ہیں، بلکہ اچھے وقتوں میں بھی ہم تو اتنی تمنا نہیں کرتے امام کے دیدار کی۔ اچھے وقتوں پہ بھی ہمارے اندر ابھی وہ محبت، وہ عشق پیدا نہیں ہوا کہ ہماری ہر آرزوؤں کا جب بھی موقع ہے ہماری پہلی آرزو ہی یہ ہو کہ ہمیں امام کا دیدار ہو۔ ہماری اپنی دنیا کی بڑی حاجتیں ہمارے دماغ میں گھوم رہی ہوتی ہیں، کسی بچے کی شادی نہیں ہو رہی، کسی کو مکان نہیں مل رہا، کسی کو نوکری نہیں مل رہی، ہم انہیں کبھی ہمیں موقع ملے جیسے کبھی اب جائیں اللہ کرے حج پہ، عمرہ پہ، بیت اللہ پہ پہلی نظر پڑے تو 3 دعائیں پوری ہوتی ہیں۔ کوئی خوش نصیب ہوگا جو ایک اندر سے دعا امام کے دیدار کی بھی رکھے گا۔ ہمیں اپنی پہلے سے ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ سینکڑوں دعائیں ہیں، ان میں سے میں کون سی 3 انتخاب کر لوں۔ ماشاءاللہ میں اکثریت کی بات کر رہی ہوں، آپ نے اگر ایسا کیا ہے تو ان کی آج بھی اپنی نہیں مانگی وجہ سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک ان کی صحت و سلامتی کے لیے درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ظہور تجلیل امام زمانہ، بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ فرمائی آپ نے کہ یعنی ایسے موقع پہ جب کہ بچے گھر میں بھوک سے بلک رہے ہیں اور یہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، راز و نیاز کر رہے ہیں، اور ساتھ یہ بھی فکر ہے کہ یا اللہ مجھے یہ بھی پریشانی ہے کہ میں زمانے کے امام کو بھی نہیں دیکھ رہا، اگر تو مجھے زمانے کے امام کا دیدار کرا دے تو مجھے اپنی یہ حالت بھی منظور ہے کہ اگر تو نے میری دعا کو ان دونوں میں سے ایک قبول کرنی ہے تو وہ میرے بچے، میں بھوکا ہی رہوں، مجھے دیدار کروا دے اپنے زمانے کے امام کا، حجت حق کا دیدار کروا دے۔ یہ منزل جب یہ سٹیج ہوتی ہے نا تو پھر زیارت ہوتی ہے۔ ہم پہلے اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کے ہیں تو مشکل نہیں ہے ان کی زیارت کرنا، وہ خود زیارت کرواتے ہیں، ہمیں جا کے جنگلوں میں صحراؤں میں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب اس نے اس طرح سے دعا کی تو وہ کہنے لگا کہ اسی کیفیت میں میرے محض تھا کہ ایک جوان جو کہ بہت ہی جس کا پرہیبت اور باروب شخصیت تھی، وہ جوان بہت باروب تھا، اس نے میرا دایاں ہاتھ پکڑ لیا اور بائیں ہاتھ میں میرے جائے نماز پکڑا دیا۔ وہ جائے نماز سفید رنگ کا تھا
اور میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے محراب کے قریب لے گیا. اور جب محراب کے قریب ہم گئے تو کہنے لگا وہ جوان، یا طاہرو افرش السجادہ، اس جائے نماز کو بچھاؤ. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس جائے نماز کو بچھایا اور وہ جوان اس پہ کھڑا ہو گیا اور نماز پڑھنا شروع کر دی. اور ان کے ساتھ ایک اور جوان بھی تھا جس نے جو سفید لباس میں ملبوس تھا، وہ چند قدم ہٹ کے نماز پڑھ رہا تھا، پیچھے چند بالش پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا تھا. اور میں اس شخصیت کے سامنے کھڑا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ یا اللہ یہ کون آقا ہے کہ جو جتنی نماز پڑھتے جا رہے ہیں نور بڑھتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ ان کے گرد نور کا ایک حالہ بن گیا کہ میرے سے دیکھنا ممکن نہ رہا، میری آنکھیں چندیانا شروع ہو گئی. پھر میں نے کچھ لمحوں بعد دیکھا کہ وہی نوجوان، وہی جوان، وہی باروب جوان ایک کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ کرسی 4 ہاتھ اونچی ہے اور اس کے اوپر چھت بھی ہے. اور وہ جوان بھی اتنا پر نور ہے، وہ کرسی سے بھی نور نکل رہا ہے کہ میں تھوڑا سا گھبرا گیا. میرے سے میں تحمل نہیں کر پا رہا تھا اس منظر کو کہ اتنے میں گویا ہوئے وہ جوان بولا اور کہا کہ اے طاہر، تیری جو دعا تھی تیرے زمانے کے امام کی زیارت کے حوالے سے وہ تو تیری پوری ہو چکی، وہ تیری دعا پوری ہو چکی ہے، تو بتا اب کیا چاہتا ہے. اے طاہر تیری دعا قبول ہو گئی، جو تو صاحب الزمان کی زیارت کرنا چاہتا تھا وہ تو تیری دعا قبول ہو گئی، اب کیا چاہتے ہو. وہ کہتے ہیں کہ روب کی وجہ سے میرے منہ سے الفاظ ہی نہیں نکل رہے تھے. تو وہ مسکرائے اور دوبارہ فرمایا کہ تمہاری دعا جو ہے وہ قبول ہو چکی ہے، تم نے زیارت کر لی ہے زمانے کے امام کی، اور جہاں تک تو تنگ دستی کی وجہ سے پریشان تھا، ان قریب تیرے پاس فراواں مال آ جائے گا اور جو کبھی کم بھی نہیں ہوگا، یہ بھی تیری پریشانی ختم ہوگی، بتا اب کیا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میری تو زبان کھلے ہی نہ جب انہوں نے خود تعارف ہی کروا دیا کہ زمانے کے امام کی زیارت ہوگی، کہ ابھی تک تو میں سوچ رہا تھا کون ہے، اسی روب میں تھا، تو اب جب انہوں نے تعارف ہی کروا دیا تو کہنے لگا کہ میں خاموش ہی تھا کہ اتنے میں پاس ہی جناب مسلم کا روزہ بھی ہے، جو گئے انہوں نے دیکھا ہوگا. جناب مسلم کا روزہ مسجد کوفہ کے اندر ہی ہے، تو وہاں پہ تھوڑا سا نکل کے نا الگ صحن ہے اس کا، مسجد کوفہ سے اندر ہی ہے لیکن اس کا الگ صحن ہے. تو جناب مسلم کے جو قبر مبارک کا جو روزہ ہے وہاں سے ایک شخص چلتا ہوا مسجد کوفہ کے صحن کی طرف آ رہا تھا. تو امام نے اسلام نے کہتے ہیں کہ اس کی طرف مڑ کے دیکھا، اور وہ شخص وہ تھا جو معصیت میں مشہور تھا، برے کام کرنے میں مشہور تھا. میں اس کا نام بھی جانتا تھا، ظاہر اسی علاقے کا تھا، یعنی سرعام گناہ کرتا تھا. تو اس کو جب وہاں پہ امام نے دیکھا تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آقا نے جب اس کی طرف دیکھا تو ان کے چہرے پہ غضبناک آثار طاری ہو گئے، غضب کے آثار آئے، اور اس کی طرف رخ کر کے کہنے لگے، بولنے لگے کہ تو کب تک فرار کرے گا؟ تو جانتا نہیں ہے کہ زمین کے مالک بھی ہم ہیں، آسمان کے مالک بھی ہم ہیں، زمین و آسمان میں ہمارا حکم جاری ہوتا ہے. تو کب تک اس سے بچے گا؟ کب تک تو ہم سے بچے گا؟ کب تک تو گناہ کرے گا کہ ایک روز تو تیری گرفت ہونی ہی ہے. بہت جلال کے ساتھ آپ نے یہ الفاظ فرمائے. اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ میری طرف رخ انور کیا اور بڑی شفقت سے کہا، طاہر تم نے بتایا نہیں کہ تیری اور بھی کوئی حاجت ہے؟ وہ کہنے لگا میں کچھ نہ بول سکا، میں نے سر جھکا لیا، اور جب میں نے سر اٹھایا تو وہ منظر غائب. اسلام دیے امام زمانہ ظہور امام زمانہ علیہ السلام بلند تر سلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد. جو زمانے کا امام ہوتا ہے وہ اپنے چاہنے والوں کی ہر پریشانی کو جانتا ہے. جو زمانے کا امام ہوتا ہے وہ اپنے چاہنے والوں کے لیے دعائیں کرتا ہے. ہم چاہے غفلت میں رہیں، اس سے بڑھ کے کریمی اور کیا ہوگی، اس سے بڑھ کے نظر کرم کیا ہوگا کہ ہم غافل ہیں ان کے تابع ہوتے ہوئے. ہمیں ان کی ضرورت ہے، اس کے باوجود ہم غافل ہیں، انہیں ہماری ضرورت نہیں ہے، پھر بھی وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، پھر بھی وہ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں. ان کی دعاؤں کی وجہ سے آج ہمارا وجود ہے، یقین کیجیے ان کی دعاؤں کی وجہ سے. وگرنہ معصوم مولا ہمارے زمانے کے امام کا فرمان موجود ہے کہ اگر ہمارا دست شفقت تمہارے سروں پہ نہ ہو یہ دشمن تم کو اچک لے. تو ہم معجزاتی طور پہ آزادانہ زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم تو جس زمانے سے ہمارا تعلق ہے ہم تو کسی امتحان میں بھی نہیں پڑے.
صحیح بات. آج ہم کربلا جانا چاہیں، نجف جانا چاہیں، ہمیں اولادیں تو قربان نہیں کرنا پڑے، پھر بھی ہماری توجہ اتنی نہیں ہے کربلا جانے کے لیے. ہمارے اور مسئلوں میں الجھے رہتے ہیں کہ نہیں پہلے فلاں کام ہو جائے، پہلے بیٹی کی شادی ہو جائے، پہلے بیٹے کی شادی ہو جائے، پھر جاؤں. یہ عشق کی منزلیں نہیں ہیں. یہ تو بس ایسے رستہ ہی ہے، گزارا ہی کہہ سکتے ہیں اس کو، محبت نہیں کہہ سکتے، گزارا کہہ سکتے ہیں کہ ہم بس ٹھیک ہے ان کے چاہنے والے ہیں. وگرنہ وہ زمانہ بھی تھا کہ کربلا جانے کے لیے کبھی عزا کٹائے جا رہے ہیں، کبھی اولادیں قربان کی جا رہی ہیں، تو پھر بھی جاتے تھے. ان لوگوں کا زمانہ سوچیں، حجاج کا زمانہ سوچیں کہ اس نے اپنا قید خانہ علی والوں سے بھرا ہوا تھا. تاریخ ہے، مستند تاریخ ہے، یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ میں آپ کو کوئی قصے کہانیاں سنا رہی. یہ حقیقت ہے کہ وہ ناشتہ نہیں کرتا تھا، 4 شیعوں کو پہلے قتل کرواتا تھا. قید خانے سے 4 شیعہ لاؤ، 4 جوان لاؤ، میرے سامنے سر اڑاؤ، پھر کہتا تھا اب میں ناشتہ کروں گا. تو جس دن اگر وہ جس دن گرانے والوں پہ لعنت، گرانے والوں پہ لعنت، خاکان زہرا پہ بلند تر صلوات. اور اس نے اپنے نافذ کیا تھا. اچھا کیسے کیسے امتحانوں سے شیعہ گزرے ہیں. ہم تو شکر ادا نہیں کرتے، بہت سی چیزیں جن کا ہم شکر ادا نہیں کرتے. ہمیں کرنا چاہیے. یا اللہ تیرا شکر ہے ہم آزادی سے سانس لے سکتے ہیں، مولا کا نام لے سکتے ہیں، مجلس بپا کر سکتے ہیں. تو اعلان کرایا ہوا تھا، اور ہوا یہ کہ ایک مرتبہ ایک اور تھا بات اسی طرح کا ظالم کہ وہ بھی اسی طرح کسی شیعہ کا پہلے قتل کر کے پھر ناشتہ کرتا تھا. تو جب وہ ختم ہو گئے اس کے کرندوں نے کہا کہ آج ہمیں کوئی ایسا نعرہ لگانے والا ملا ہی نہیں ہے، کیونکہ مولا نے حکم دے دیا تھا تقیہ میں چلے جاؤ، کوئی ذکر کرو ہی نہ علی کا، تقیہ اختیار کر لو. لوگ تقیہ میں چلے گئے. اب وہ کہیں جی ہمیں تو کوئی ایسا بندہ مل ہی نہیں رہا جو علی کا چاہنے والا ہو، جو تیرے ناشتے سے پہلے ہم اسے قتل کریں، ذبح کریں تیرے سامنے. تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، پھر ایک طریقہ کرو. یہ حقیقت ہے، زمین کے اوپر سیدہ فاطمہ زہرا کا نام لکھو اور اس کے اوپر سے لوگوں کو گزارو، جو چاہنے والے ہوں گے ان میں نہیں گزر سکیں گے، بس انہیں کو پکڑ لانا. یہ بھی کچھ بھی میں بیان نہیں کری، تاریخ پڑھی نہیں جاتی. آپ یقین کریں، تاریخ کی کتابیں اٹھا کے پڑھا کریں، سیرت پڑھا کریں. یہ حقائق ہمارے سامنے نہیں آئیں گے تو ہمیں اندازہ کہتے ہیں کہ جب تک بندہ بیمار نہ ہو صحت کا اندازہ نہیں ہوتا، جب تک غریب نہ ہو دولت کا اندازہ نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں سمجھنے کے لیے ہمیں یہ چیزیں بھی جاننا ضروری ہے. ایسا دور تھا کہ حجاج نے اعلان کروا رکھا تھا جو بھی علی کا نام بھی لے گا اس کو کوڑے لگیں گے اور اس کو قید خانے میں ڈال دیں گے. پھر کسی دن اس کی باری آئے گی وہ بھی قتل ہو جائے گا ناشتے کے لیے. تو ایک تھا شخص ابو تمام جس کی عمر 60 سال تھی. لیکن یہ عشق میں بتاتی ہوں، ایسے ماحول میں بھی آپ کو ایسے لوگوں کی مثالیں بھی ملیں گی کہ ابو تمام گلیوں میں بولتا جا رہا ہے حق علی علی حق، حق علی علی حق، اور علی ہی تو حق ہے. اور حق ہے کدھر؟ رسول نے کیا تو اللہم عادل الحق حیث علی دار، حق کو ادھر پھیر جدھر علی ہے. یعنی حق ہمیشہ قیامت تک. نجف آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یعنی اگر قیامت تک کے لوگ حق کو ڈھونڈنا چاہیں تو حق کو نہ ڈھونڈے، دیکھیں جدھر علی ہے ادھر ہی حق ہوگا. علی حق، علی حق، علی حق، علی حق. کل ایمان نرا حیدری، حیدری، امیر المومنین، امام المتقین، مشکل کشا، شیر خدا کی ذات پر بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو یعنی اس ماحول میں بھی ایک بندہ نعرہ لگا رہا ہے گلے میں علی حق حق علی. تو اس کے کرندوں نے روک لیا، ایک چوک پہ پہنچا، کرندے کھڑے تھے، سپاہی کھڑے تھے اس کے حجاج کے. تو کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے حکومت کا کیا حکم آیا ہے؟ حجاج نے کیا حکم بھیجا ہے کہ یہ نہیں کہنا یہ جو تم کہہ رہے ہو. تو کہنے لگے میں تو مر جاؤں گا یہ کہے بغیر، میری تو سانسوں میں ہے حق علی علی حق. تو کہتے ہیں چلو تیرے جیسے کہ تمہیں تلاش تھی حجاج کو خوش کرنے کے لیے. اس کو لے گئے پکڑ کے، جا کے حجاج کے سامنے رکھا. تو کہا کہ اس کو کوڑے لگائیں، ہم اس کو پکڑ لائے ہیں. حجاج نے کہا اس کا قصور کیا ہے؟ تو اب یہ منہ سے تو نہ نکالیں، یعنی اتنا وہ ظالم تھا کہ یہ منہ سے نکال کے بتا دیتے نا کہ یہ کہہ رہے تو ان کو بھی کوڑے لگتے. تو وہ انہوں نے یہ نہیں کہا، کہنے لگے یہ وہی کہہ رہے جس کی وجہ سے تم نے حکم نافذ کیا، کوڑے لگیں گے، ان کو سزا ملے گی.
ان کا سر قلم کیا جائے گا، یہ وہی کہہ رہے، وہی کہہ رہے، بس ایسے اشاروں میں سمجھا رہے ہیں، منہ پہ نہیں لا رہے، اتنا خوف. تو یہ کہ کھڑا پاس کہتا ہے کہ صاحب کیوں نہیں کہتے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، حق علی علی حق. حجاج کے سامنے بھی کہہ دیا. اب حجاج نے کہا کہ چلو کرو اس کی مرمت. اب جو کوڑے لا کے اس کو لگانا شروع کیا، واقعہ میں تاریخ میں موجود ہے 80 کوڑے لگے. جب 50 کے قریب لگ چکے، وہ ہر کوڑے پہ کہتا ہے حق علی علی حق. ہمارے اندر ہے ایسی محبت. ہم تو ذرا سی تکلیف آئے تو ذات علی پہ شک بھی کرنا شروع کرتے تھے، مولا مدد نہیں فرمائی، پتہ نہیں آپ کرتے بھی ہیں کہ نہیں مدد. ہم بہت نیچے، ہم زیرو پہ کھڑے ہیں، ہم زیرو پہ کھڑے ہیں. ہمیں بہت ضرورت ہے، بہت اکیلے بیٹھ کے سوچا کریں، سمجھا کریں، معرفت مانگا کریں، توفیق مانگا کریں، زمانے کے امام سے اکیلے میں باتیں کیا کریں. بہت کچھ ملے گا، تب ملے گا. یہ چیزیں جب ہم نہیں کریں گے تو آپ رسمی سے مدرسے بھی سن لیں، رسمی سے آپ نماز بھی پڑھ لیں، رسمی سے سب کچھ کر لیں، تو رسمی سے ہی زندگی رہے گی، رسمیں نہیں باتیں رہیں گے، کچھ ملے گا نہیں. اس کے لیے آپ کو یا تو ایک تو یہ کام کریں، اکیلے میں اپنے زمانے کے امام سے باتیں کیا کریں، جب کوئی نہ ہو، لفظوں میں آواز کے ساتھ کیا کریں. آواز کے ساتھ نہیں کرنی، آہستہ کیا کریں، وہ سن لیتے ہیں، وہ تو دلوں کی سنتے ہیں. باتیں کیا کہ مولا میری یہ پریشانی، مولا میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں، مولا میری کان سب کو سنتے ہیں، آپ کو نہیں سنتی، مولا میری آنکھیں پورے جہاں کو دیکھتی ہیں، آپ کو نہیں دیکھتی، آپ ہمارے زمانے کے امام ہیں. شکوے کیا کریں، کچھ تو کیا کریں. اور دوسرا کام یہ کیا کریں کہ سجدے میں خدا سے باتیں کیا کریں. نماز کے لیے تو ہم سجدے کرتے ہی ہیں، وہ رسمی سجدے ہیں. ایک دفعہ ذکر پڑھا، 2 دفعہ گن کے 3 دفعہ پڑھا، اس کے بعد درود پڑھا، کھڑے ہو گئے، رکوع کیا. یہ رسمیں نبھاتے ہیں. اور ان رسموں کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ طریقہ ہے کہ 1 منٹ کا، صرف زیادہ نہیں، میں 1 منٹ کا بے شک الارم پاس لگا لیں تو سجدہ جا کے خدا سے باتیں کریں کہ یار اردو میں اپنی زبان میں کریں. یہ نہیں کہ عربی میں لمبی لمبی دعائیں پہلے حفظ کریں اور پھر سجدہ، نہیں، اپنی زبان میں اللہ سے باتیں کریں. ان چیزوں سے دیکھیں کتنا فرق پڑے گا، آپ کے اندر کتنی توفیقات آئیں. عالمہ کی سے تو سلامتی کے لیے آواز بلند ہے، صلوات صلی اللہ محمد وآلِ محمد. بس یہ وہ چیز ہے کہ دیکھیں اس کے اندر کہ وہ ایک زمانے کے یزید کے سامنے وہ کلمہ حق کہہ رہا ہے، علی حق حق علی. اب اس کو جب 80 کوڑے لگ چکے، بالکل زمین پہ اب گر گیا. اب جب گر گیا تو اس کے لب ہل رہے ہیں. تو اب پھر اس نے حجاج نے کہا ذرا کان لگا کے سنو، ابھی بھی وہی کہہ رہی ہیں، ہائے ہائے کر رہا ہے. اس نے جو کان لگا کے سنا تو تاریخ میں واقعہ موجود ہے، کہتا ہے کہ یہ ابھی بھی وہی کہہ رہے. کہہ رہے کیا کہہ رہے ہیں؟ اب وہ تو بولے گا نہیں، ان جی کیا کہہ رہے ہیں، یہ ابھی بھی وہی کہہ رہے. اس نے کہہ ہی دیا سپاہی نے کہ حق علی علی حق. جب اس نے کہا تو یہ ہنسنے لگ گیا، مسکرانے لگ گیا. حجاج نے کہا اتنی مار کھا کے مسکرا کیوں رہا ہے؟ کہنے لگا جو میں کہتا تھا تیرے سپاہی بھی کہتے ہیں، میں نے تیرے سپاہی سے کہلوا دیا. امام زمانہ باغ بلند سلام. مسجد میں علی تو منبر پہ بھی علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیغمبر پہ بھی علی، شب ہجرت رسول کے بستر پہ بھی علی. ہر جگہ علی کو پائیں گے، ہر جگہ علی کو پائیں گے. ایک جگہ ہے جہاں علی کو نہیں پائیں گے، وہاں جانا ہے تو جہنم میں چلے جائیے. نعرہ حیدری، شاہ نجف امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مرتب صلوات. علی کا نام ضمانت ہے کامیابی کی، علی کا نام ضمانت ہے کامیابی کی. علی کے پیار سے جنت ضرور ملتی ہے، علی کا نام ضمانت ہے کامیابی کی. علی کے پیار سے جنت ضرور ملتی ہے. ارے علی کے بغض سے کچھ ملے نہ ملے، علی کے بغض سے کچھ ملے نہ ملے، مگر یہ طے ہے کہ لعنت ضرور ملتی ہے. نعرہ حیدری، مولا علی کی شان پر موازی بلند ہے، صلوات. اب ابو دوام گھر آیا، زوجہ نے دروازہ کھولا، جو حالت دیکھی تو پوچھنے لگی یہ کیسے حالت ہو گئی؟ کہنے لگا کہ یہ جزا ملی ہے، یہ جزا ملی ہے جو میں گلیوں میں کہتا ہوں، اس کی جزا. زوجہ سمجھ گئی، پتہ ہی تھا اسے، اس کی تو سانسوں میں یہ تھا.
اب جو کمرے میں جا کے لیٹ گیا بری حالت. اب وہ جو حجاج یہ کہنے لگا اپنے سپاہیوں سے کہ اس کی اب یہ جو حالت ہے نا کل تک اس کی موت کی خبر آ جائے, مر جائے گا اب یہ نا, خود ہی اپنی موت مر جائے گا, میرے پہ نام بھی نہیں آئے گا. اب یہ جو کمرے میں تکلیف سے اس کی بری حالت تھی اور اس نے اس تکلیف میں یہ کہا کہ مولا آ جائیے, مولا آ جائیے. جب مولا کو پکارا تو مولا کائنات تشریف لے, کمرے میں نور پھیلا, مولا تشریف لے آئے. اور پھر ابو تمام نے کہا کہ مولا کاش کے, اور پھر مولا نے جب اپنا دستے شفقت پھیرا وہ ٹھیک ہو گیا, تندرست ہو گیا. اور نہ صرف یہ بلکہ تصرفات ولایت میں نے آپ کو پہلے بتایا, اور معجزات کا انکار کرنے کے حوالے سے کل میں نے امام موسیٰ کاظم کا فرمان بھی آپ کو ہدیہ کیا کہ ان ہستیوں کو اپنے پہ لا کے قیاس نہیں کرنا. تو مولا نے اس کو یہ اس کے عوض کہ جو اس نے اتنا کارنامہ کیا, اتنی دلیری دکھائی, مولا نے فرمایا کہ تمہاری عمر اس وقت 60 سال ہے, میں تمہیں 40 سال پیچھے لے جاتا ہوں, میں تیری عمر 20 سال کا تمہیں کر دیتا ہوں. یہ کچھ ملتا ہے, یہ کچھ دیکھنے میں آتے ہیں جب ہم بھی اس لیول پہ جائیں. جب ہم نیچے نیچے رہتے ہیں پھر ہمارے ساتھ تو اس طرح کے معاملات نہیں ہو پاتے. تو اب جب اس کو 20 سال کا جوان کر دیا, پھر مولا نے فرمایا کہ صرف 20 سال کا جوان ہی نہیں, میں تمہیں 40 سال عمر بھی دی, 40 سال تیری عمر بھی. آج دنیا یہ کہتی ہے, اعتراض کرتی ہے کہ جب ان کے سامنے ولایت کی اس طرح کی باتیں کی جائیں تو وہ اعتراض کرتی ہیں, حالانکہ اگر صرف بہت زیادہ گہرائی میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو ان کے تصرفات ہیں نا جو معجزات میں آتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو جب اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جب حالت رکوع میں مولا کائنات نے انگوٹھی دی تھی تو آج کے بھی کتابیں اٹھا کر دیکھیں مفسرین جو ہیں انہوں نے کس کس طرح کی تنقیدیں کی ہیں, کس کس طرح کی باتیں لکھی ہیں کہ کسی طرح سے یہ آیت جو ہے یہ علی کی ولایت کو ثابت نہ کرے. تو اس کے لیے انہوں نے ایسی ایسی چیزیں اٹھائی, ان میں سے ایک چیز انہوں نے یہ اٹھائی کہ مولا کائنات کے گھر میں فخر ہے, اور انہوں نے انگوٹھی ہی صدقے میں دے دی. انگوٹھی صدقے میں, اب وہ انگوٹھی کتنی قیمتی تھی کہ وہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق کہ وہ انگوٹھی 4 مسکال کی تھی, اس کے اندر جو یاقوت لگا ہوا تھا وہ بھی 4 مسکال کا تھا, اور اس کی قیمت پورے شام کا خراج, پورے شام کا ٹیکس اس کی قیمت تھی. اور وہ مولا کو مال غنیمت میں ملی تھی. مروان بن توق نے اسے پہنا ہوا تھا, اس کو آپ نے قتل کیا تھا اس کافر کو, تو آپ کو پھر اس نے وہ پہنی ہوئی تھی, تو آپ کو رسول خدا نے غنیمت میں وہ انگوٹھی دی تھی. تو اب گھر میں وہ کہتے ہیں کہ یہ حالات ہیں تو انگوٹھی صدقے میں دے دی, اتنی قیمتی انگوٹھی. اور بلکہ یہ راضی نے تو یہ لکھا کہ وہ انگوٹھی سلیمان بن داؤد کی انگوٹھی تھی. جو سے بھی انگوٹھی ہو وہ کتنی قیمتی انگوٹھی تھی, یہ تو طے ہے کہ وہ قیمتی تھی. تو اس سوال کا جواب ان جاہلوں کو بندہ کیا دے سکتا ہے کہ جن کے پردے معرفت سے, جن کے دلوں میں نور ہی نہیں ہے معرفت کا, ان کو بندہ کیا جواب دے سکتا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ علی نے یہ سخاوت کر دی کہ انگوٹھی دے دی صدقے میں. تو میں کہتی ہوں انگوٹھی کو چھوڑو, تو پہلے یہ دیکھو کہ جب حسنین کے لیے روزوں کی منت مانی گئی تھی اور دروازے جب بھی روزہ افطار کرنے لگتے تھے, کبھی مسکین آ رہا ہے, کسی دن فقیر آ رہے, اگلے دن یتیم آ رہے, تو اب دنیا آج یہ سوچتی ہے کہ ایک بندہ آتا تھا نا تو ایک بندہ اپنی روٹی اٹھا کے دے دیتا, یہ سارے گھر والے اپنی روٹی اپنی روٹی اٹھا کے فقیر کو دیتا ہے کہ کنیز فضا بھی اپنی روٹی دے دیتی ہے. اور سورہ دہر کی اس آیت میں شامل ہونے کے لیے کہ جو آیت نازل ہو رہی ہے اس میں فضا کی روٹی بھی شامل ہو. فضا سلام اللہ کی شان پر بلند تر صلوات. تو جب یہ اب لوگ کہتے ہیں کہ یعنی فقیر تھا, 2 لوگ اپنی روٹیاں اٹھا کے دے دیتے, سب ہی پنجتن پاک اپنے آگے سے روٹیاں اٹھاتے ہیں اور فقیر کو دے دیتے ہیں. دوسرے دن بھی ایسے ہی کرتے ہیں, تیسرے دن بھی ایسے ہی کرتے ہیں, خود نمک اور پانی سے افطار کرتے ہیں. تو میں کہتی ہوں جن لوگوں کو اس گھر کی روٹیاں سمجھ میں نہیں آئی, انگوٹھی کیسے سمجھ میں آئے گی؟ صبح کے ساتھ دل بولا علی مولا, علی مولا, میرا مشکل کشا مولا, علی مولا, علی مولا, میرا حاجت روا مولا, علی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब रोटियां ही समझ में, उस घर की सखावत कौन समझ सकता है? उस घर की सखावत कौन समझ सकता है कि फकीर दर पे आया, मौला कायनात की सखावत ना समझ सके तो मौला को कहाँ समझोगे? फकीर दरवाजे पे आया, हुक्म दिया कंबर इसको रोटी दो। कंबर ने कहा मौला वो प्लेट में है, वो उसमें है, उसमें तश्त में है, रोटी तश्त में है। फरमाया तश्त दे दो। मौला तश्त संदूक में है, संदूक दे दो। मौला संदूक ऊंट में है, ऊंट को दे दो। मौला ऊंट कतार में है, कतार दे दो। वो कंबर ने फौरन से रस्सी ऊंट के फेंक दी। ये ना हो कि मौला के रस्सी कंबर के हाथ में, कंबर को भी दे दो। पर ये ज़ाहिरी अमाल उनके समझ में नहीं आ रहे, जिसको दुनिया भी है तो मौजज़ा नहीं है ना। ये सखावत तो, ये तो एक उनका फेल है जो उनसे सादिर उनके अंजाम पा रहा है उनके किरदार से। ये समझ में नहीं आ रहा तो मौजज़े कहाँ समझ में आएंगे? तो जब मौला ने उसको 20 साल का जवान कर दिया, अब जोजा ने सुबह हुई दरवाज़ा खोला, देखा तो वो है ही नहीं। वो जो सफ़ेद दाढ़ी थी और सर पे बाल भी हल्के हो चुके थे, अब ये 20 साल का जवान बैठा हुआ है। तो वो हैरान हुई, कहने लगी ये मैं क्या देख रही हूँ? कहने लगा ये भी जज़ा है, ये मौला की तरफ से मिली हुई जज़ा है। वो समझ गई कि उस दर से सब कुछ मुमकिन है। अब वो कहता है कि मेरा वो लिबास लाओ जो मैंने शादी पे या किसी सिलवाया हो, या ऐसा कोई मेरा अरूसी लिबास लाओ, मैंने जरा हज्जाज के पास जाना है। कहने लगी वो तुझे कहाँ भूल आएगा, 20 साल का जवान हल्का से बदन का होता है। कहने लगा कि नहीं, अली से मोहब्बत है ना, वो पूरा आ जाएगा। ये इश्क होता है कि इंसान को कोई मसला ना हो कि वो है ना, जमाने के इमाम है ना, कोई भी परेशानी हो हमारे सर पे जमाने के इमाम का साया है ना, इसलिए घबराए ना परेशानियों से, सिर्फ इमाम से तवस्सुल करें, राब्ता करें। तो अब जो ये गया बाहर निकला घर से, तो उसी तरह जबान पे जारी है अली हक है, हक अली। वो ही सिपाही बाहर खड़े हैं, उन्होंने फिर पकड़ा। उन्होंने कहा तुम्हें पता नहीं कल एक बूढ़े का क्या अंजाम हुआ, तुम्हें पता नहीं कल उसके साथ क्या हुआ, और तुम्हें जब और फिर आज तुम भी वो काम कर रहे हो। तो कहने लगा कि क्या हुआ था उसके साथ? कहने लगा उसको हज्जाज के पास ले गए थे और उसकी ऐसी दुर्गत बनी कि अब तो वो मरने की उसकी खबर का इंतजार किया जा रहा है। कहने लगा वो जिसकी मरने की खबर का इंतजार कर रहे हो वो कोई और नहीं, वो मैं ही हूँ। वो हैरान हुए, कहने लगे ये तुम ही हो, और अभी भी तुम, यानी उसको फिर ले गए दोबारा कि तुम फिर दोबारा वही काम कर रहे हो। हज्जाज के पास ले गए। अब हज्जाज के पास लेके गए तो हज्जाज के सामने ले जाके हैरान है, हज्जाज भी हैरान है। उसको भी जब मामले का पता चला कि वही कल वाला बंदा जिसकी अभी ये हालत है, तो वो ऐसा जालिम था, ऐसे उसकी आंखों के आगे समझे कि पर्दे थे, वो जो मोहर कुरान कहते हैं लगा दी है, मोहर थी। तो वो बजाय इसकी कि इस मौजज़े से आजिज आ जाता, आजिज आने के बजाय कहता है कि ये कोड़ों का काम नहीं है, इसको तलवार से कत्ल करो, इसके लिए तलवारें लेके आओ। अब मौला तो उसको 40 साल की जिंदगी दे चुके हैं, अब ये डर है, ये डर नहीं रहा तलवारों से भी। तलवारें एक इधर खड़ा है, एक इधर खड़ा है, और उनसे कहा कि जो ही मैं कहूँ तो तलवारें चला देना। तो अब उससे ये पूछा कि तुम डर क्यों नहीं रहे? जिस दिन तुम्हें ताजियाने लग रहे थे, तुम थोड़े से घबराए हुए थे, तो आज तलवारें तुम्हारे दोनों तरफ है और तुम अली हक कहते जा रहे हो, और वही बात तुम कहते जा रहे हो। तो कहने लगा कि मुझे डर किस बात का, मैं 40 साल की जिंदगी लिखवा के आया हूँ। अली हक बस मोमिनात, ये उनके तसल्लुफ़ात है जिनसे दुनिया ने हसद किया, और इसका वाज़ेह नतीजा हमें इस वक्त नजर आया जब यजीद ने अपने दरबार में ऐलान किया। आले रसूल जब कैदी खड़े थे सामने, तो वो अलल ऐलान खुतबा दे रहा था और ये कह रहा था कि आज मैंने अपने बदर के बुजुर्गों का बदला लिया। उस वक्त उसने वाज़ेह ऐलान किया, मैं किसी वही को नहीं मानता। और दुनिया आज कहती है ना कि हुसैन करबला में चले गए, उसने घेर के हुसैन को करबला में ले आया, लेकिन जरा गौर से देखिए वो हुसैन को घेर के करबला में नहीं लाया, हुसैन ने सारी यजीदियत को घेर के करबला में इकट्ठा कर दिया, क़यामत तक के लिए यजीद को बेनकाब कर दिया कि वो यजीद जो मुसलमानों का खलीफा, मुसलमान बना बैठा था तख्त के ऊपर, और ये समझ रहा था लोगों को कि मैं बहुत तुम लोगों का चुना हुआ एक नुमाइंदा हूँ और मैं मुसलमान हूँ और मैं इस्लाम को जानता हूँ।
تو اور اس کی وہ حقانیت سامنے آ گئی کربلا میں جا کے. ایک طرف کربلا کے بعد سے بس پھر دو ہی سوچے ہیں, یا تو کوئی یزیدیت کی طرف ہو جائے یا حسینیت کی طرف ہو جائے. یہ شیعہ سنی وہابی ختم ہو جاتا ہے سب کچھ, یا یزیدیت کی طرف چلے جاؤ یا حسینیت کی طرف چلے جاؤ. تو اس گھرانے کے تصرفات بہت زیادہ ہیں. آج میں نے چند مسائل کے جملے پیش کرنے ہیں جناب غازی عباس علمدار علیہ السلام کے, کہ جناب غازی عباس کو بھی اجازت نہیں ملی. کبھی اجازت مل جاتی نا, تو جو ظلم مولا غازی بچپن سے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ان کے بابا علی کو شہید کیا گیا ہے, کس طرح سے ان کے بھائی حسن کے جنازے پہ تھی, یہ سب مولا عباس دیکھ رہے ہیں. اور یہ جرت ان کو دونوں طرف سے ملتی ہے, باپ کی طرف سے بھی, ماں کی طرف سے بھی, ماں ام البنین کی طرف سے بھی. یعنی جناب عباس کی جو دلیری ہے وہ نسب کی وجہ سے بھی ہے, حسب کی وجہ سے بھی. تو اب جناب عباس اسلام اپنی اس دلیری کو اپنی کبھی بھی, سب سے بڑی مظلومیت جناب عباس کی یہ ہے کہ عشق کرتے ہیں جس گھرانے سے, جس بھائی سے عشق ہے, وہ پریشانی میں ہے, لیکن عباس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ تلوار چلائے. اور جناب عباس ہی کے سہارے یہ مستورات بنی ہاشم مدینے سے نکلی تھی کہ عباس ہمارے ساتھ ہے, عباس ہمارے ساتھ ہے. جناب زینب نے بیویوں کے پردے کی ضمانت بھی اپنے بھائی عباس کی جوانی کو دیکھ کے لی تھی کہ میرا جوان عباس بھائی جو میرے ساتھ ہے, میں تمہارے پردوں کی ضامن ہوں. لیکن کیا کہوں, اس وقت کتنی مایوسی اور کتنی پریشانی اور گھبراہٹ کا شکار ہو گئی ہوگی وہ نبی زادی, وہ علی کی بیٹی, کہ جب عباس اجازت لینے آیا ہوگا. کیونکہ مولا حسین نے یہ فرمایا, اے میرے عباس, اے میرے دلیر, اے میرے شیر, میں تو تمہیں اجازت دوں گا لیکن لڑنے کی نہیں دوں گا, صرف پانی لاؤ بچوں کے لیے, پانی کی سبیل کر دو. لیکن پھر بھی جب میدان میں جا رہے ہو تو زینب سے ضرور اجازت لو, زینب سے اجازت لیے بغیر نہ جانا. اور کسی کے لیے یہ منظر کربلا میں نظر نہیں آتا, صرف مولا عباس کے میدان میں جانے وقت یہ منظر نظر آتا ہے کہ وہ در خیمہ پہ آتے ہیں اور خیمے کے اندر جناب زینب تشریف فرما ہے, خیمے کے باہر جناب عباس بیٹھ جاتے ہیں, خاک کربلا میں یہ بہن بھائی بیٹھ جاتے ہیں. اور پھر ایک مرتبہ جناب زینب یہ فرماتی ہے کہ اے عباس, میں نے تو آپ کی وجہ سے, اے میرے بھائی تیری وجہ سے میں آئی تھی, یہ سفر کیا میں نے کربلا کا, اب کس طرح سے میں اجازت دے دوں. تو اس وقت ایک روایت بیوی نے کہا کہ عباس جا تو رہے ہو, لیکن ایک بابا کی روایت یاد آ گئی ہے, وہ سنتے جاؤ. وہ روایت یہ ہے کہ میں بچپنے میں بابا کی گود میں بیٹھی تھی, بابا میرے بازوؤں کا بوسہ لے رہے تھے, اور میں جب حیران ہوئی تو بابا نے فرمایا کہ بیٹی ان ہاتھوں میں رسیاں بندھیں گی. لیکن میں اس وقت تو حیران تھی, لیکن جب گھر میں بھائیوں کی تعداد بڑھتی گئی, عباس جب تم پیدا ہوئے تو میں اس وقت بھی حدیث یاد کر کے سوچا کرتی تھی یہ کیسے ہو سکتا ہے جس کا عباس جیسا بھائی ہو, اس کے ہاتھوں پہ کون رسیاں باندھ سکتا ہے. لیکن وہ وقت آیا کہ آج تم اجازت لے رہے ہو, اب میں مان گئی کہ چادریں بھی چھنیں گی, رسیاں بھی بندھیں گی. جناب عباس علیہ السلام مکہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں, دراز قد ہے جناب عباس کا, اور روایت میں ملتا ہے کہ آپ کے قدم گھوڑے کی لگام سے نیچے جایا کرتے تھے, اور جب وہ میدان میں گئے ہیں کئی ملعونوں کو جہنم واصل کیا ہے, اور اہل بیت کے جتنے بنی ہاشم شہید ہوئے ہیں وہ دھوکہ دیا ہے, ان لوگوں نے اشکیا نے دھوکے سے شہید کیا ہے, ہمیشہ چھپ کے وار کیا ہے. جناب عباس نے اب سنتی آئی ہیں کہ جب مشق بھر لی تھی, اب جناب عباس کی یہی کوشش ہے کہ یہ مشق میں نے خیموں تک پہنچانی ہے, اور دشمن جو ہمیشہ ہر زمانے میں باریک بین رہا ہے, انہیں پتا ہے کہ عباس کی ساری آس ٹوٹ جائے گی اگر ہم مشق کو نشانہ بنائیں گے. انہوں نے جناب عباس کی مشق کو جو نشانہ بنایا, اب جو جناب عباس کے ہاتھ تو پہلے ہی قطع ہو چکے تھے, دانتوں میں مشق کو دبا رکھا تھا, جب مشق کو نشانہ بنایا اب حوصلہ ٹوٹ گیا ہے, اب خیمے میں کیسے جائیں گے. ایک ظالم نے چھپ کے وار کیا, ایسا گھڑ مارا سر پہ, ایسا گھڑ مارا, ایک آنکھ میں تیر ہے, سر میں جو گھڑ لگا, اب جناب عباس سمجھ نہ سکے. اب جو جس میں مقدس کے ساتھ اشکیا نے ہار کیا, اس کو میں کیا بیان کروں. بس یہ بتاؤں گی کہ ایک زمانہ جب آیا, بحر العلوم جو ایک عالم گزرے ہیں, کئی سال واقعہ کربلا کو گزر گئے, ایک زمانہ آیا جناب عباس کی قبر کا ایک گوشہ خراب ہو گیا, اور اس وقت کے بادشاہ نے ایک متقی عالم دین بحر العلوم کو ایک مستری کے ساتھ نیچے قبر میں سرداب میں بھیجا کہ جا کے گوشے کو درست کرے.
मिस्री ने कब्र को देखा तो एक मरतबा आलिम दीन से पूछा कि किबला हम तो सुनते आए थे कि अब्बास तराज काटते थे तो उनकी कब्र इतनी छोटी क्यों है? अंदाजा कीजिए जनाब अब्बास की मुसीबत का। जनाब सईदा को उनके बेटे अब्बास का पुरसा देना है। तो आलिम दीन बारुल उलूम ने जब ये सुना दीवार के साथ सर मार के रोना शुरू किया। रो के कहा शख्स तूने मुझे अब्बास की मुसीबत याद करा